الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا نافعا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے. قرآن حکیم کی سورہ تکاثر میں نے تلاوت کی اور سورہ تکاثر کا ہی ترجمہ اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کے ضمن اور ذیل میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت بھی بیان کی ہے اور اس سورہ کو رکت والی سورت بھی قرار دیا. فضیلت اور عظمت بھی بیان فرمائی اور اس سورت کو درد والی سورت بھی قرار دیا. فضیلت کس طرح بیان کی؟ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سب ایسا نہیں کرتے کہ روزانہ قرآن پاک کی 1000 آیات کی تلاوت کر لیا کرو؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دل تو چاہتا ہے لیکن اتنا وقت، اتنی فرصت، اتنی توفیق میسر آئے تو 1000 آیت پڑھیں. تو حضور نے فرمایا، پھر تم روزانہ
ایک بار سورہ تکاثر پڑھ لیا کرو، اللہ 1000 آیت پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک بار سورہ تکاثر پڑھ لو، 1000 آیت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بڑی ہی خوبصورت سورہ، سارا قرآن ہی خوبصورت ہے، لیکن میرے حبیب نے فرمایا اسے پڑھو، اللہ 1000 آیتیں پڑھنے کا تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ پھر ایک تو فضیلت بیان کی، دوسرا اس کو درد والی صورت قرار دیا۔ آپ نے اس کو سننا ہے نا، اس کا ترجمہ سننا ہے، تفسیر سننی ہے، تو میں پہلے کچھ باتیں اس حوالے سے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ درد والی صورت ہے، درد والی۔ حضور کے صحابہ نبی پاک کے پاس بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا بھائی میں سورہ تکاثر پڑھنے لگا ہوں، تم رونے کی کوشش کرنا۔ میں سورہ تکاثر پڑھنے لگا ہوں، تم رونے کی کوشش کرنا۔ فرمایا جو سورہ تکاثر پڑھ کے روئے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ درد والی صورت، جو اس کو پڑھ کے روئے گا یا سن کے روئے گا اللہ اس کی بخشش کر دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے پڑھی، کچھ لوگ رو پڑے، سارے نہ رو سکے۔ فرمایا میں دوبارہ پڑھتا ہوں، جو ابھی تک نہیں روئے وہ بھی رونے کی کوشش کریں، جو روئے گا اللہ بخش دے گا۔ جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کسی اور کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن جتنا حضور کو میں نے روتے دیکھا۔ ہمیں کہا کوشش کرنا، اور خود رو رو کے میرے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہج کی بد گئی، اتنا حضور روئے۔ سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر تلاوت ہو رہی ہے۔ فرمایا اس کو میرے دوستو، قرآن پاک کے ساتھ ہماری جو دوری ہے نا، اس نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا۔ ہمیں قرآن کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی چاہیے۔ یہ صورتیں جو اکثر یاد ہیں ہمیں، ان پر ہمارا غور ہونا چاہیے، اور ہمیں تھوڑا تھوڑا اس کے مفہوم سے آگاہی حاصل کر۔ ابھی نہیں رونا آئے گا آپ کو، ابھی آج قاری صاحب شام میں تلاوت کرتے ہیں، جب آپ اس کا مفہوم سمجھنا شروع کر دیں گے اور تھوڑا سا نا، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کھوب کے، آپ تلاوت میں بھی، میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی پھر دیتا ہوں، میاں صاحب کے شعر سن کے رونا آ جاتا ہے۔ ایک تو ہمیں سمجھ آتی ہے، دوسرا ہم اس کے اندر محو ہو کے سنتے ہیں۔ ایک تو اس کو سمجھیں قرآن کو، دوسرا محو ہو کے سنیں، محو ہو کے، دلچسپی کے ساتھ، آنکھیں کھول کے، دل کے دروازے واہ کر کے، پھر دیکھیں آپ کو کتنا لطف آتا ہے۔ سورہ تکاثر، اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر۔ آپ اگر اس سورہ مبارکہ کا فقط ترجمہ دیکھیں گے تو آپ صرف ترجمے پہ غور کریں گے تو آپ جیسے نقشہ تصویر نہیں کھینچ دی ہماری زندگی کی۔ فرمایا الہاکم التکاثر، زیادہ مال کٹھا کرنے کی ہوس نے تمہیں غافل کر دیا۔ زیادہ مال کٹھا کرنے کی ہوس نے تمہیں غافل، کس سے؟ اللہ سے، رسول اللہ سے، نماز سے، قرآن سے، ذکر سے، درود سے، حسن سلوک سے، ہر چیز سے غافل ہو گئے۔ تو زیادہ مال کٹھا کرنے کی ہوس نے تمہیں غافل، اور کب تک تم نے مال کٹھا کیا؟ فرمایا اتنا تم مال کٹھا کرتے رہے، اتنا کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ مر گئے لیکن مال کرنا چھوڑا، آخر تک توجہ مال پہ رہی۔ قبروں میں چلے گئے لیکن مال کی ہوس ختم، حتی زرتم المقابر۔ پھر فرمایا کلا سوف تعلمون، یقیناً ان قریب تم جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر تمہیں کہتے ہیں کہ ان قریب تم جان جاؤ گے۔ کیا جان جاؤ گے؟ اس مال کی حقیقت، یہ کتنا بڑا سانپ ہے
ان قریب تم جان جاؤ گے حقیقت اس کی. 2 دفعہ کیوں کہا کلا سوف تعلمون؟ پھر کہا ثم کلا سوف، 2 بار کیوں کہا؟ تو مفسرین کی مختلف تفاسیر کی روشنی میں بات عرض کروں گا. فرمایا پہلی دفعہ جو کہا نا کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جلد جان جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں جاؤ گے تو جان جاؤ گے، پتہ چل جائے گا مرو گے تو. اور پھر جو کہا ثم کلا سوف تعلمون، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر جب قیامت کا دن میدان محشر قائم ہوگا تو پھر جان جاؤ گے. 2 بار پتہ چلے گا مال کی حقیقت کا، ایک قبر میں، دوسرا حشر میں. 2 بار کہا. پھر کہا کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم علم الیقین کے ساتھ اپنے انجام کو جان لیتے، کاش تم یقین کے ساتھ سمجھتے کہ اس مال کا جو ہم کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہونے والا، کاش تم جان لیتے اس بات کو. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لگتا یہ ہے کہ تم دوزخ دیکھ کر ہی رہو گے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دوزخ دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تمہیں بتاتے ہیں کہ تم بالکل عین الیقین کے ساتھ ضرور دوزخ کو دیکھو گے. اور اگر ایک تو ہے قبر میں تمہیں اپنے مال کا جواب دینا پڑے گا، پھر حشر میں دینا پڑے گا، پھر 2 دفعہ تمہیں جہنم دکھائی جائے گی. ایک اگر تو تم ہوئے نیک تو پھر تمہیں کہا جائے گا کہ اگر تم برے ہوتے تو اس جہنم میں ڈالے جاتے، لیکن اگر تم اچھے نکلے لہذا تمہیں جنت دی جا رہی. اور دوسرے نمبر پہ جو کہا تم ضرور دوزخ دیکھو گے تو اس کا معنی یہ کہ اے کافرو تم تو ضرور ہی دیکھو گے بھی اور جاؤ گے بھی. اور اگر فرمایا حساب دوزخ کے عذاب سے بچ بھی گئے، الہاکم التکاثر ہے نا، تم نے مال چکے اکٹھا کیا ہے، اگر تم دوزخ کے عذاب سے بچ بھی گئے، اس مال کے سبب سے جہنم تم نے نہ بھی خریدی، تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بھی اللہ قیامت کے دن تم سے اپنی ہر نعمت کے بارے میں سوال ضرور کرے گا. اگر عذاب نہ بھی ہوا تو حساب ضرور ہوگا. اس مال کا عذاب نہ بھی ہوا تو حساب. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کا معنی یہ کیا گیا سیاق و سباق کی روشنی میں، سورہ مبارکہ کے پچھلی 6 آیات کی روشنی میں، کہ اگر تم نے دوزخ کو نہ بھی دیکھا، یعنی اس مال کی وجہ سے عذاب نہ بھی ہوا، تو حساب تو پھر بھی ہوگا. حساب بہرحال. میں نے قول سنایا تھا نا آپ کو جناب علی کا کہ مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، جان چھوٹتی کوئی نہیں. یہ اگر آپ اس کا صرف ترجمہ سورہ مبارکہ کا، اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیا ہوس نے، ضرورت نے نہیں. کس نے؟ ہوس نے، ضرورت نے نہیں. یہ نہیں کہا کہ ضرورتوں نے تمہیں غافل کر دیا. الہاکم التکاثر، تکاثر کا معنی ہوتا ہے فخر کرنا یا ہوس کرنا. فخر کرنا میرے پاس بڑا مال ہے، بڑے پلاٹ ہیں، بڑی کوٹھیاں، بڑی کاریں، یا فخر کرنا یا ہوس کرنا مجھے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. تمہیں مال کی ہوس نے غافل کیا، ضرورت نے نہیں. آج میں کئی دفعہ بات کہہ چکا ہوں، پھر دہراتا ہوں، ضرورتوں کا تو رولا ہی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. روٹی اللہ دیتا ہے، سر چھپانے کو مکان بھی اللہ دیتا ہے. مصیبت یہ ہے کہ 2 پلاٹ ہونے چاہیے، بڑی گاڑی ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے الحق. اور یہ ہوس، یہ جو ہوس ہے نا، یہ ایک نشہ ہے. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہوس ایک نشہ ہے. اور دشمن، بہترین اور ظالم دشمن وہ ہوتا ہے جو دشمن کو قتل نہیں کرتا، نشے پہ لگا دیتا ہے.
روز مرے گا. جو قتل کر گیا وہ ایک دن مر، جس نے نشہ کیا وہ روز مرے گا. شیطان نے ہمیں اس نشے پہ لگایا ہے. یہ مال نشہ ہے میرے دوستو، یہ مصیبت ہے. روز اس کو گننا، روز خیال کرنا. روز ایک بزرگ تھے حضور کے صحابی حضرت سالم ابن عبداللہ، مالدار ہو گئے، بڑے غریب تھے، بڑے مالدار ہو گئے. تو ایک شخص نے کہا کہ حضور مبارک ہو. فرمایا میں تو سمجھتا تھا تو میرے ساتھ افسوس کرے گا کہ میں مالدار ہو گیا ہوں، تو مبارک دے رہا ہے. اس نے کہا نہیں حضرت جی پیسہ آیا ہے، آپ کو مبارک ہو. فرمانے لگے پیسہ نہیں آیا، میری تو ساری رونقیں چلی گئی ہیں. کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگے نہ کوئی مجھے دعا دینے والا رہا ہے، نہ مجھ سے پیار کرنے والا رہا ہے. کہا کیوں؟ فرمانے لگے کہ اب جو بھی مجھے دعا دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ یہ قائم رہے گا تو میرے کام آئے گا. پہلے میں غریب تھا تو لوگ مجھے دعا دیتے تھے، اب اپنے نفع کے لیے روتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے. اور فرمایا پہلے جو پیار کرتا تھا مجھ سے کرتا تھا، اب جو پیار کرتا ہے میرے پیسے سے کرتا ہے. لہذا اس پیسے نے تو میرا نقصان کیا. اب میری جیب سے پیار ہے لوگوں کو، مجھ سے نہیں. الہاکم التکاثر، یہ نشہ ہے دوستو، یہ اترتا ہی نہیں. گلی میں جب ہم باہر نکلتے ہیں نا، اپنا مکان ہے ہمارا، اللہ نے اپنا پلاٹ دیا ہے. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی میری طرف دیکھیے، اللہ نے اپنا مکان دیا ہے، لیکن سامنا دروازے کے گلی کے دوسرے سائڈ ایک پلاٹ خالی ہے ہمارے پاس مکان، کمرے بھی ہیں، بچے رہ رہے ہیں آرام سے. لیکن دروازہ کھلتا ہے نا جیسے ہی، تو اندر ایک دفعہ دل میں چٹکیاں ہوتی ہیں، کبھی یہ میں خرید لوں نا. غلط بات تو نہیں کر رہا جی؟ ہے حالانکہ رہائش کے لیے مکان ہے. اور پھر ہم اپنے آپ کو تسلی پتہ کہ چلو بچوں کے کام آئے گا، جب بچے بڑے ہوں گے تو اللہ اور دے دے گا. یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے فکر ہے، چلو بچوں کے کام آئے. ہمارا گزارا ہو رہا ہے. پہلے ہمارے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، اب مہران ہے. لیکن ہمارا دل کرتا ہے کبھی سیٹیں بڑی ہو نا گاڑی کی اور کھل جائیں، پیچھے جائیں، تو کرولا شرولا ہاتھ لگے. اب یہ نشہ ہے، یہ اترے گا ہی نہیں. کرولے کے بعد پھر وہ بڑے ٹائروں والی گاڑی کا شوق آئے گا. نشہ ہے، شیطان نے لگا دیا ہے. الہاکم التکاثر، فرمایا یہ تمہیں غافل کر دے گا. یہ نشہ ہے، مصیبت ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے پہلے کوئی زمین نہیں ہوتی تھی، اب اللہ نے مجھے قلہ زمین دے دی، میں نے کمائی کر کے لی، بس بھائی شکر ہے. ایک پورا قلہ زمین کا، ایک ایکڑ ہے پوری. نہیں 2 ہونے چاہیے، 4 ہونے چاہیے، پورا مربع ہو گیا. اچھا بس نہیں یار چھوڑو، وہ فلاں چودھری صاحب کے پاس تو 600 قلہ ہے، تو میں تو نیچے ہوں. میرے دوستو یہ نشہ ہے، یہ اترتا نہیں. تو آپ باقی نشوں کا علاج کراتے ہیں، اس کا کیوں نہیں کرتے؟ کبھی غور کرو، یہ بھی چڑھ گیا نشہ، ہوس کا، ہرس کا، لالچ کا نشہ ہے، اترتا ہی نہیں. مصیبت بن گئی ہے. او فلاں بھائی زیادہ پیسے والا ہو گیا، میں نیچے رہ گیا، فلاں یار آگے چلا گیا، میں پیچھے رہ گیا. کبھی یہ بھی سوچ کے فلاں نمازی ہو گیا، میں نہیں پڑھتا. فلاں حافظ ہو گیا، مجھے 2 صورتیں نہیں آتی. فلاں کو اتنا دین کا ذوق پیدا ہو گیا، مجھے کوئی نہیں ہوا. میرے رسول پاک نے فرمایا دنیا دیکھنی ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھ، اور دین دیکھنا ہے تو آگے دیکھ. نشہ ہے دوستو، غافل کرنے والا نشہ. یہ ہوس ہے، یہ نشہ ہے، یہ نہیں اترتا. 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 4، 4 کے بعد 8، 8 کے بعد 16. یہ گنتی ختم ہونے والی ہے ہی نہیں. اس نشے کو اتاریں. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لی. اصل مکان پتہ ہمارا کون سا ہے؟ قبر. کون سا؟ ہم پہلے تعمیر کرتے ہیں ابا جی کا مکان. چاچوں سے جب لڑائی ہوتی ہے نا ہماری چچا سے، پھر ابا جی کا مکان بنتا ہے، ہمارا نہیں ہوتا. وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بولیے گا. ابا جی ہم نے نہیں، چچا ہمارا نہیں چچا کے ساتھ گزارا، اس کے بچے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، چھوڑیں آپ، اب الگ مکان بنائیں. پہلے مکان ابا جی کا، پھر اس کے بعد بھائیوں کا، پھر اس کے بعد جب ہم مکان بناتے ہیں نا اپنا، تو بچے گن کے بناتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اپنا تو نہ ہوا.
کس کا ہے؟ بچوں کا. تو ہمارا کون سا ہے جی؟ بھئی پہلے مکان بنایا ابا جی کا، پھر بنایا بھائیوں کا، پھر بچوں کا، تو ہمارا کون سا ہے؟ یہ سب کی یہی کہانی ہے. عورت ہے پہلے رہتی ہے باپ کے گھر میں، خدا نہ خواستہ باپ چلا جائے تو رہتی ہے بھائیوں کے گھر میں، پھر جا کے رہتی ہے شوہر کے گھر میں، شوہر چلا جائے تو رہتی ہے بیٹوں کے گھر میں. تو اپنا گھر کون سا ہے جی؟ ہائے ہائے. تو کس چکر میں ہیں ہم؟ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے مال کی ہوس نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے. تم نے قبر کو دیکھ لیا. ساری زندگی کوٹھے مکان بنائے کس کے؟ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آسے آسے عمر گزاری تے چلے خار ہزاراں تے پھر مالی باغ نہ ویکھن دیندا آئیاں جدو باہر. اب وہ نہیں دیکھنے دیتے. اس کا لوگ پتہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جناب اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جسے لگایا ہوتا ہے وہ نہیں دیکھنے دیتا. لیکن میاں صاحب کی آپ تفسیر پڑھیں، میاں صاحب کہتے ہیں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جدو آندا چل واپس چلیے. اے نہیں ویکھنا، اوتھے چل کے ویکھیں جے کو لایا ہی تے. اور کیا خوبصورت بات کی، باغ تیرے دی کر کر راکھی تے میں ساری عمر گزاری. باغ تیرے دی کر کر راکھی تے میں ساری عمر گزاری. تے سجنا باغ جد پکن تے آیا تے لے گئے ہور بپاری. جب کھانے کا موقع آتا ہے تو پھر کھایا جاتا ہی نہیں. سچی بات کر رہا ہوں، کسی نے نہیں کھایا. لے او یار حوالے نہیں رب دے تے میلے 4 دن. کس چکر میں الجھ گئے ہم؟ ہے ہی نہیں ہمارا کچھ. پہلے ابا جی کا گھر، پھر بھائیوں کا گھر، پھر اولاد کا گھر. کوئی گھر نہیں تیرا، تو غلطی پہ ہے. کوئی گھر ہے ہی نہیں تیرا. تجھے کس نے بتا دیا کہ تیرا کوئی گھر ہے؟ تیرا وہ گھر ہے، وہ گھر جس گھر میں تیرے رسول پاک آ کے تجھے گلے سے لگائیں گے، وہ تیرا گھر ہے. اور تیرا کوئی گھر نہیں. تو جس گھر کو تو گھر بنا کے بیٹھا یہ تو غیروں کا ہے. تیرا اور کوئی گھر نہیں. تیرا وہ گھر ہے جو جہاں تجھے تیرے رب کی رحمتیں ملیں گی، کرم ملے گا. حتی زرتم المقابر، تم قبروں میں چلے گئے، تم نے سوچا ہی کوئی نہیں. ہوس مال. میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف صحابہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تو حضور سورہ تکاثر پڑھ رہے تھے، الہاکم التکاثر. اور یہ سورت پڑھ کے نبی پاک نے اس کی تفسیر پتہ کیا بیان کی؟ فرمایا انسان کہتا ہے مالی 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 مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. حضور کے لفظ ہیں، تیرے نبی کے جملے ہیں. کائنات کی حقیقتیں جاننے والے پیغمبر نے اپنی امت کو فرمایا تمہارا کوئی مال نہیں. تمہارا، جب تیرے نبی نے کہہ دیا تیرا نہیں تو کیسے کہتا میرا ہے؟ انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال ہے میرا مال ہے میرا مال ہے. میرے حبیب نے فرمایا تیرا ہے ہی نہیں. سونیا کس کا ہے؟ فرمایا 3 مال تیرے ہیں. ایک وہ جو تو نے کھا لیا، ایک دوسرا تو نے پہن لیا، تیسرا جو تو نے صدقہ کر کے آخرت کے لیے اکٹھا کر لیا. فرمایا باقی تو سارا وارثوں کا ہے. باقی سارا تیرا کوئی نہیں، بالکل نہیں. ہر وقت میرا مال میرا مال. میرے نبی نے فرمایا تیرا، بولیے کس نے کہا؟ کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. حضور نے فرمایا تیرا مال ہے ہی نہیں. کس چکر میں ہم؟ حضور نے فرمایا ہے ہی نہیں تیرا. اور فرمایا اگر تجھے ہوس لگ گئی، اول تو تیرا ہے نہیں، اور اگر ہوس لگ گئی، لالچ ہرس تیرے اندر پیدا ہو گیا تو پھر فرمایا اگر پوری وادی سونے کی ہو نا، پوری وادی، زمین بھی سونے کی، درخت بھی سونے کے، پھل بھی سونے کے، درخت بھی سونے کے، پتے بھی سونے کے، پھل بھی، پوری وادی سونے کی تجھے اللہ دے دے تو فرمایا بندہ پھر کہتا ہے ایک اور چاہیے. اگر ہوس لگ گئی تو کہتا ہے ایک وادی. یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی، دوسری کوئی چیز بھر سکتی؟ مال، بحرین سے مال آیا،
حضرت ابو عبادہ بن جراح کو میرے حبیب نے بھیجا، فرمایا جاؤ بحرین سے مال لے آؤ، جزیہ لے آؤ۔ بڑا مال لے کے آئے، اور آپ جانتے ہیں بڑی غربت دیکھی صحابہ نے۔ آج مال آیا فتح مکہ کے بعد، اور ڈھیر لگ گئے مسجد نبوی میں مال کے، ڈھیر لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پتہ چل گیا کہ مال آیا ہے، تو جن کے گھر دور تھے نا، یعنی جو قباء میں نماز پڑھتے تھے یا دور مسجد جمعہ میں نماز پڑھتے تھے، ان سب نے بھی فجر مسجد نبوی میں پڑھی آ کے۔ پتہ چل گیا کہ پیسے آئے، تو سارے اکٹھے ہو گئے کہ آج سب کو تقسیم ہونے والے ہیں۔ حضور نے رش دیکھا، مال دیکھا تو رو پڑے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ ہم پہ تو بڑی غربت تھی سونیا، وہ زمانہ یاد ہے نا کہ حضرت امیر حمزہ احد میں شہید ہوئے تھے تو ان کے جسم پر کفن بھی پورا نہیں ملا تھا۔ سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا قبر میں رکھو، سر ڈھانپ دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو۔ حضور اتنی غربت کے کفن نہیں ملتے تھے، آج مال آیا تو شکر کا مقام تھا یا رونے کا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے تو یہ کبھی ڈر ہوا ہی نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، غربت کا تو مجھے ڈر ہی نہیں تم پر۔ یہ نبی پاک نے فرمایا، تیرے نبی نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر غربت کا ڈر ہے، تو تو کیوں ڈرتا ہے غریبی سے؟ حدیث بخاری ہے۔ فرمایا مجھے اپنی امت پر غربت کا ڈر ہے، بولیے۔ حضور نے فرمایا غربت کا ڈر ہے ہی نہیں مجھے اپنی امت پر۔ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا ڈر تو اس بات کا ہے کہ یہ مال آتا ہے تو آپس میں مقابلے شروع ہو جاتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں، پھر ان پیسوں کی وجہ سے لڑنے لگتے ہیں۔ دو سگے بھائی، ایک باپ کی صلب سے، ایک ماں کی پیٹ سے، ایک اماں کی پکی روٹیاں کھا کے دوسرا بھائی ہوتا نہیں تو پہلے والا کہتا ہے میں نے روٹی نہیں کھانی، پہلے اسے بلاؤ، اور تقسیم کی باری آتی ہے تو بندوقیں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ مال تو بھائی کو بھائی کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتا۔ یہ مال تو عزتوں کو دور کر، بیٹے گریبان نہیں پکڑ لیتے ابے کا، کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے۔ تو بڑے کو دے رہا مجھے نہیں دے رہا، چھوٹے کو دے رہا مجھے نہیں دے رہا۔ مال اتنی بڑی مصیبت، اس نے ہر چیز تباہ کر دی۔ میرے رسول پاک نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے، تو سنو حدیث یاد رکھنا، فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اور وہ بھی بھوکے اگر بکریوں کے ریوڑ میں ڈال دیے جائیں، ہوں بھی بھوکے ہوں بھی بھیڑیے، فرمایا اتنی تباہی نہیں کرتے جتنی مال اور شہرت کی ہوس بندہ مومن کے دل میں تباہی کرتی ہے۔ مثال سمجھ میں آئی جو حضور نے دی ہے؟ میں بھیڑیے اور ہوں بھی بھوکے، توجہ ہے آپ کی، جاگیے جاگیے جاگیے، بھیڑیے وہ بھی بھوکے اور چھوڑے جائیں بکریوں کے ریوڑ میں کھلے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، کوئی چرواہا انہیں روکنے والا نہیں، کوئی مالک نہیں جو ان کو منع کرے۔ فرمایا اتنی تباہی نہیں کرتے دو بھوکے بھیڑیے جتنی شہرت کی ہوس کہ میں مشہور ہو جاؤں، میری عزت کی جائے، اور دولت کی ہوس، یہ آدمی کے دل میں تباہی کرتی ہے۔ نہ اس نے اخلاق کے قابل رہتا ہے، نہ نماز کے قابل رہتا ہے، نہ روزے کے قابل رہتا ہے، کوئی چیز اس کے اندر رہتی نہیں، وہ مال ہی مال رہ جاتا۔ الہاکم التکاثر، اس مال نے تمہیں غافل کر دیا۔ اور ایک تو ہے ہماری مجموعی زندگی، اور ایک ہے ہماری وہ زندگی جس پر اسلام کا دار و مدار ہے، بمقابلہ کفر کے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں میرے رسول پاک نے فرمایا تھا صحابہ مجھے ڈر لگتا ہے اس وقت سے، آج تو ایک مسلمان 1000 کافر کے چھکے چھڑا دیتا ہے، ایک وقت آئے گا 1000 مسلمان کھڑا ہوگا اور ایک کافر سے ڈرے گا، 1000 مسلمان ہوگا اور ایک کافر سے۔ حضور کیوں؟ فرمایا مال سے پیار ہو جائے گا، مرنے کو دل نہیں کرے گا۔ فرمایا پھر انسان کا روح، اس کا دل کمزور ہو جائے گا اور کافر چڑھ آئیں گے۔ بچنا چاہیے نا مال سے، بولیے دوستو سنو اور غور کرو، مال اگر اچھی چیز ہوتی تو نبی پاک کے گھر میں زیادہ ہوتا، مال اگر اچھی چیز ہوتی تو حضور یہ نہ کہتے یا اللہ میرے اہل بیت کو سویرے روٹی دینا، شام کو بھوکا رکھنا،
دعا کی حضور نے. اور نبی پاک نے فرمایا میں مجبوراً بھوکا نہیں رہتا، جان بوجھ کے رہتا ہوں. میں اگر چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے گھر میں آ کے جبرائیل گلے کے ڈھیر لگا کے جائیں، لیکن فرمایا میں نے دعا کی ہے کہ مولا ایک وقت روٹی دینا. اور سمجھو فقیری ہے کیا، درویشی ہے کیا. پھٹے پرانے کپڑے پہننے کا نام فقیری نہیں. حضرت حسن بصری کے ایک خلیفہ تھے خواجہ عبد الواحد زیاد رحمۃ اللہ علیہ، ملنے آئے تو پھٹے کپڑے پہنے ہوئے. آپ نے فرمایا پیر صاحب اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ کہنے لگے حضور فقیری ہے. فرمایا فقیری اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں، فقیری تو دل کے اندر دنیا بسانے کا نام ہے. اگر تو دل کے اندر دنیا نہیں ہے تو تو فقیر ہے. اور اوپر پھٹا پرانا لباس پہنا ہے اور بینک کے اندر تو نے 2 کروڑ رکھا ہوا ہے، تو یہ کیسی فقیری ہے؟ کہنے لگے حضور نہیں، بس میں ویسے ہی اس طرح کے پہنتا ہوں. فرمانے لگے یہ تو فقیری نہیں کر رہا، تو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کپڑے نہیں مجھے دو. یہ فقیری نہیں، یہ تو مانگنے کا طریقہ ہے. اچھے کپڑے پہن تاکہ کوئی بندہ تجھے یہ نہ سمجھے کہ تو فقیر ہے. اور یاد رکھو غوث اعظم کی سوچ یہ ہے، حضرت غوث اعظم کی. ایک دفعہ آپ نے 2800 دینار کا لباس لے کے پہنا تھا. حضور غوث اعظم جناب اتنا مہنگا سوٹ. فرمانے لگے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو دین کی نوکری کرے اللہ بھوکا نہیں مارتا اسے. کوئی بھوکا نہیں مر جاتا لیکن وہ دل میں دنیا نہیں بساتا، وہ دل میں دنیا نہیں بساتا. لوگوں نے کہا حضرت جی 250 کا جوڑا. فرمانے لگے جوڑا 250 کا ہے لیکن جیب کی تلاشی لو ایک دھیلا بھی کوئی نہیں. جیب کی تلاشی لے لو، اندر کوئی چھپا کے کچھ نہیں رکھا، جو ہے ظاہر ہے، پیچھے کوئی چیز نہیں رکھ کے آیا، جیب خالی ہے. لیکن ویسے اللہ کا کرم ہے. میرے عزیزو الہاکم التکاثر، غافل کر دیا مال کی عوض میں. رات کو سوئے تو یہ سوچ کے کہ پیسے کدھر سے آئیں گے، اور سویرے اٹھے تو یہی چکر ہے کہ کہاں سے اکٹھے کرنے ہیں، کدھر کدھر سے کھاتے پورے کرنے ہیں. اور گھر میں ہماری لڑائی پتہ کیا ہوتی ہے بیوی سے؟ تین نہیں پتا میں کڈے ہو کے پیسے کمانا. کمال ہو گئی بھائی، تسان کرنے بھائی تو کمانا تھے. اللہ نے ذمہ لگایا تیرے، الرجال قوامون علی النساء، یہ تیری ڈیوٹی ہے کما کے لانا. یہ ہمارا رو بھی یہ چلتا ہے ہر جگہ. تو میرے عزیزو یاد رکھو، فرمایا تم نے اتنا مال کمایا کہ مرتے دم تک تم مال ہی کماتے رہے، کوئی اور خیال ہی نہیں آیا. کلا سوف تعلمون، ان قریب جان جاؤ گے. کب؟ قبر میں. کب جان جاؤ گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موٹا سانپ ہوگا اژدہا، بندے کی قبر میں آنکھ کھلے گی تو بندے کے ساتھ لپٹا ہوگا. موٹا سانپ دیکھا نا آپ نے اژدہا؟ فرماتے ہیں لپٹا ہوگا، گلے تک آئے گا. آنکھ کھلی تو بندے نے پکڑا، ڈر گیا، پھینکا، لیکن وہ جان ہی نہیں چھوڑتا. سامنے فرشتہ کھڑا ہے قبر میں، وہ کہتا ہے یہ کیا ہے میری جان چھڑا. تو فرشتہ کہتا ہے دنیا میں تو اسے گلے سے لگا لگا کے رکھتا تھا، آج دور پھینکتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں، گلے سے. فرمایا یہ تیرا حرام طریقے سے اکٹھا کیا ہوا مال ہے، دنیا میں تو نے گلے سے لگا لگا کے رکھا، سنبھال اس کو، یہ تیرا ہے اور تیرے ساتھ ہی رہے گا. پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، پھر جان جاؤ گے. ایک قبر میں، ایک حشر میں، پھر جان جاؤ گے. جب میدان معاشر میں اللہ حساب پوچھے گا نا، نسائی شریف کی حدیث ہے، میرے رسول پاک نے فرمایا رب کھڑا کرے گا سامنے، زمین ہوں گی تانبے کی اور دہکتی ہوئی. فرشتے کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے. فرشتے کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے. اللہ کھڑا کرے گا اپنے سامنے اور سوال پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا. پوچھے گا رب کریم. اور یہ کہاں خرچ کیا تھا اس کو بھی ذرا سن لیں، یاد رکھنا، بھولنے والی بات نہیں. میرے حضرت صاحب کا ایک جملہ ہے اس پہ، جاگ رہے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں کہ مال آئے حلال طریقے سے اور اگر جائے نا حرام طریقے سے، آیا جائز جگہ سے اور خرچ کیا حرام جگہ پہ. فرمایا جس نے 1 روپیہ حلال طریقے سے کما کے حرام طریقے سے خرچ کیا، اللہ اسے 1000 روپے میں بے برکتی ڈال کے اس کا نقصان فرما دے گا.
کہ جائز طریقے سے پیسے اکٹھے کر کے تو ناجائز جگہ پہ لگا دیے، محنت سے کما کے عیاشی پہ لگا دیے. 1000 روپے کا نقصان ہوگا ایک کے بدلے میں. صرف مال جائز طریقے سے کمانا ہی ضروری نہیں، جائز طریقے جگہ پہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے. یاد رکھیں، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی بھائی، کوئی بیوی کبھی بات نہ مانے اگر ناجائز جگہ پہ مال لگانے کی بات کرتے ہیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں، او جی منڈے کھنڈے جو ہے، پھر بڑی بات ہے جناب، بڑی جلدی جان چھڑا لی آپ نے. یہ اللہ کو بھی جا کے جواب دینا کہ شادی پہ منڈے کھنڈے تھے، میری بات نہیں مانی، باجے بجائے، انہوں نے جناب آتش بازی کی، شرابیں پی گئی معاذ اللہ، وہاں بھی کہنا جا کے کہ منڈے کھنڈے تھے. دیکھنا بڑا بہانہ قبول کرتا ہے اللہ. حلال طریقے سے آیا مال حرام جگہ پہ خرچ کرو گے تو بھی اللہ حساب لے گا. حدیث سے صحیح سے ثابت ہے. فرمایا تم سے اللہ قیامت میں پوچھے گا. آگے کیا ارشاد فرمایا، کلا لو تعلمون علم الیقین، تم علم یقین کے ساتھ جان جاؤ گے. تم جب سامنے دیکھو گے نا، سامنے ہر چیز تمہاری آنکھوں کے، دوزخ، اس کے عذاب، جنت، اس کی نعمتیں، تو تم جان جاؤ. فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، تم جہنم کو ضرور دیکھو گے. جہنم کو تم ضرور دیکھو گے، ضرور. ہر بندہ جہنم دیکھے گا، مومن بھی، کافر بھی، اچھا بھی، برا بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھا آدمی ہوگا، مومن ہوگا، جب دوزخ قبر کے اندر سارے سوالوں کے صحیح جواب دے لے گا نا، تو اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھولی جائے گی صحیح جواب دینے کے لیے. متقی مومن کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھول کے اسے نظارہ کرایا جائے گا کہ اگر تو غلط جواب دیتا تو یہ سزا تھی تیری، دکھایا جائے گا. لا ترون الجحیم، ضرور دیکھے گا جہنم، یہ تھی تیری سزا. لیکن چونکہ تو اللہ کا فرما بردار تھا، کھڑکی بند کر کے جنت کا دروازہ کھول کے کہا جائے گا تجھے اب یہاں نہیں بھیجا جائے گا، تیرے کریم رب نے تیرے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. اگر تو برا ہوتا تو یہ ہر آدمی، اور کافر تو دیکھے گا ہی نا، منافق تو دیکھے گا ہی، فاسق و فاجر نافرمان تو دیکھے گا ہی جہنم. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم دیکھ کر ضرور یقین کر جاؤ گے. عین الیقین، دیکھ کر تمہیں یقین پورا، تم کہیں گے ہاں اللہ نے سچ کہا تھا. تم کہو گے ہاں نبی پاک نے سچ کہا تھا. تم کہو گے ہاں. عین الیقین ہو گیا نا. عین الیقین کہتے ہیں دیکھ کے ماننا. تم کہو گے ہاں ہاں وہ فلاں مولوی صاحب فلاں جلسے میں صحیح بات کر رہے تھے، فلاں مولانا فلاں جمعے میں ٹھیک کہتے تھے، فلاں بزرگ جو تھے ہمارے وہ ہمیں صحیح سمجھایا کرتے تھے، ابا جی ٹھیک کہتے تھے. اللہ نے فرعون کو غرق کیا نا سمندر میں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. غرق ہوا نا جب فرعون، غرق ہونے لگا، پانی میں ڈبکیاں کھاتا ہے تو کہتا ہے آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہتا ہے میں مان گیا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب کو، میں مان گیا ہوں. ڈبکیاں کھا رہا ہے. اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، فرمایا اسے 2-4 غوطے اور دے. کہ یا اللہ کیا مانا؟ فرمایا اسے کہو کہ جو دیکھ کے مانے اس کا ایمان قابل قبول. عذاب دیکھ کے کہتا ہے میں مان گیا تو کیا مانا؟ اس وقت دیکھ کے مانا تو کیا مانا؟ دوستو فائدہ آج ماننے کا ہے، آج مانو. اس وقت تم تڑپو گے، پچھتاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں. جس کے پاس تندرستی ہے وہ آج غور کرے کہ تندرست ہوں، کل بیمار ہو گیا تو کیا بنے گا. آج اللہ کی فرما برداری کرو، قبر میں، قیامت میں، حشر میں جا کے اگر مانے تو کیا مانے. فرمایا اس وقت تم دیکھ کے مان جاؤ گے. اور اگر دوزخ میں نہ بھی گئے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بھی اللہ تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال پوچھے گا. حساب بہرحال دینا، حساب بہرحال. حضرت عمر کے انتقال کا، وصال کا وقت آیا تو رونے لگ گئے. فاروق اعظم، صحابہ کو پہلے ہی بڑا دکھ تھا کہ عمر جا رہا ہے، صحابہ بھی رونے لگے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے عمر روتا کیوں ہے؟ تو نے تو خدا کو بھی راضی کیا، مصطفیٰ کو بھی راضی کیا.
تو نے امت مسلمہ کے لیے بڑی خیر کی، قرآن پڑھا، اس کے اوپر تم نے عمل کرایا، دین کو نافذ کرا، روتا کیوں ہے؟ تو حضرت عمر کا جملہ ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا میرے دوستو، یہ بھولنے والا نہیں ہے، لکھ لو دل کی تختی پہ۔ حضرت عمر کہنے لگے تم دیکھتے نہیں مر رہا ہوں؟ فرمایا کمائی کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، میرا اب حساب دینے کا ٹائم شروع ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے حساب دینا مشکل ہے، میرا اب حساب دینے کا ٹائم شروع ہو گیا، تو رو نہ تو کیا کروں؟ لوگوں نے کہا اتنا کیوں تڑپتے ہیں؟ تو فرمانے لگے پتہ حساب کس نے لینا؟ اللہ نے۔ اللہ کو کیسے حساب دینا؟ ہم نہ شکوے کرتے ہیں نعمتوں پر، شکوے۔ حضرت ذوالنون مصری کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا دعا کریں اللہ مجھ پہ بھی فضل کر دے، مجھے تو اس نے کچھ دیا ہی نہیں معاذ اللہ۔ اور وہ زمانہ یہ تھا کہ کسی بندے کے پاس 1 دینار ہوتا تھا تو پورے مہینے کے خرچے کر لیتا تھا، 1 دینار۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تیرے پاس کچھ نہیں؟ کہنے لگا کچھ نہیں۔ فرمانے لگے 10,000 دینار لے لے اور اپنی 2 آنکھیں دے دے۔ کہنے لگا نہیں میں نہیں دے سکتا، اندھے کی بھی کوئی زندگی ہے، کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹی بیٹا بڑے پیارے ہوتے ہیں پر ماتھا ہی چوم سکتا ہے، ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ رسول کی بارگاہ میں جا کے بھی تڑپتا ہے، یار میں یہاں آیا ہوں تو پھر بھی اللہ کا گھر نہیں دیکھ سکا۔ کہا میں نہیں دیتا۔ فرمانے لگے اچھا چل اس طرح کر 2 پیر دے دے اور 10,000 دینار لے لے۔ 1 دینار پورے مہینے کا خرچہ ہوتا تھا۔ کہنے لگا نہیں دیتا میں۔ فرمایا چل 2 کان دے دے 10,000۔ کہنے لگا نہیں دے سکتا۔ میں ہونٹ ہی دے دے، ہاتھ ہی دے دے۔ کہنے لگا نہیں۔ فرمانے لگے 5 چیزیں تیری 50,000 دینار کی ہیں، تو بڑا مہنگا ہے، تو کہہ رہا ہے میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں۔ شکوے شکوے، گلے گلے۔ جو آپ کے پاس ہے نا، ایک بار پہلے بھی کہا تھا پھر دہراتا ہوں، جو آپ کے پاس ہے گھر جا کے حساب کرنا، وہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے یا اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے؟ حساب کرنا گھر جا۔ جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں نا ساری، حساب کرنا کبھی، وہ آپ کی محنت سے نہیں ملی۔ اگر محنتوں سے چیزیں ملتی تو آپ سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ ہیں، چلاکیوں سے ملتی تو پھر سب سے زیادہ لومڑی کے پاس مال ہوتا، وہ زیادہ چلاک ہوتی ہے۔ میرے دوستو محنت سے اگر مال ملتا تو چونٹی کو سب سے زیادہ ملتا۔ یہ محنتوں سے نہیں ملتا، یہ فضل سے ملتا ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا فضل ہے، کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہاں ایک دوست جمعہ پڑھنے آتے تھے، کوٹلی حسین گاؤں کے رہنے والے، کہتے ہیں سامنے وہ پٹرول پمپ کے اوپر ٹائروں کو پنکچر لگاتے تھے، میں ان کی تیمارداری کرنے گیا تو مجھے کہنے لگے کہ 2 سڑکوں سے دوسری سائڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور لڑکے کا پیر آ گیا کار کے نیچے۔ کہتے میں ان کو بچانے گیا، 2 سڑکوں کے درمیان کھڑا ہوں، کار آ رہی ہے سامنے سے، کہتا ہوں گزر جاتی ہے تو جاتا ہوں، کہتے ہیں وہ گزری نہیں، میرے اوپر ہی آ گئی۔ وہ جس کو میں دیکھنے گیا تھا اس کے پیر کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ جو بچانے گیا ہے ایک ٹانگ کاٹ دی ہے ڈاکٹروں نے اور دوسری ابھی زیر غور ہے کٹتی ہے کہ بچتی ہے۔ اس سے پوچھنا ٹانگ کی قدر کیا ہوتی ہے، احساس ہی کوئی نہیں، شکوا ہی شکوا، گلا ہی گلا، ہر وقت اور تو بڑا فضل ہے اللہ دا۔ بھائی تجھے کون سا رب کریم نے نوازا نہیں؟ غور تو کر۔ کبھی ہسپتال جاؤ، میں کبھی تیمارداریاں کرنے جاتا ہوں تو چیخ اٹھتا ہوں، کبھی ہسپتال جا کے دیکھو، خون میں لتھڑے ہوئے لوگ تمہیں دعوت دیں گے کہ شکر کرو اللہ نے تمہیں تندرستی کی نعمت سے نوازا ہوا۔ کبھی کسی بے اولاد سے پوچھو کہ راتیں کس طرح گزرتی ہیں، اور ہم اولاد کو بد دعا دیتے ہیں۔ کبھی اس سے پوچھو، اس شخص سے کہ جو جھونپڑی لگا کے گزارا کر رہا ہے، اسے پوچھو مکان کی قدر کیا ہوتی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہی، اور کبھی کبھی کو کڑوی گولی مل جائے نا، کبھی کبھی
دقت آ جائے زندگی میں، دکاندار ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ ایک بات کرنی ہے، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے دکاندار؟ اکثر میرے اپنے ہیں، وہ بھی جائیں گے تو خیر ہے۔ جن دنوں میں مندہ ہوتا ہے نا یہ محرم وغیرہ میں، ان دنوں کہتے ہیں سب بڑے تانگا دعا کرو، تو میں نہ روزیاں کیوں نہیں آندے دعا دا؟ عید قریب ہوتی ہے پھر تو آپ سے پوچھے نا کہ جناب ٹائم ہے؟ نہیں ٹائم کوئی نہیں بھئی، اس وقت کیوں نہیں کہتے؟ جی غلط کر رہا ہوں بات؟ صحیح کر رہا ہوں؟ اب آپ نہ سارے لائیں گے نہ ہاں نہ کریں گے۔ بھئی مندے کے دن او بڑے پریشان، کمیٹی نہیں دیتی جاندی، دعا فرماؤ کم از کم کمیٹی کے لیے پیسے نکل آئے۔ تو بھئی جن دنوں میں موج ہوتی ہے ان دنوں میں کیوں نہیں دعا کا کہتے؟ ہے نا بات قابل غور؟ یہ میں آپ کو سوچ دے رہا ہوں اجتماعی طور پہ، اس کو یاد رکھیں، یاد رکھیں۔ اگر تو اچھے دنوں میں دعا کرائے گا، یہ میرے رسول پاک کے لفظ ہیں، کیا خوبصورت فرمان ہے نعمتوں کے بارے میں۔ فرمایا جب تیرا رب تجھے نعمت دے اس وقت جم کے دعا کر، جم کے دعا کر۔ جب تجھے بھوک ہوگی تو اللہ اس وقت تیری دعائیں جلدی قبول فرمائے گا۔ سہولت کے وقت دعائیں مانگ، سہولت کے وقت ہم اللہ کو بھول جاتے، دقت کے وقت روتے پھرتے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پوچھے گا تم سے بھئی جن دنوں میں سیزن تھا ان دنوں میں کدھر تھا تو؟ اور آج تو کہتا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں۔ میرے دوستو ہر موقع پہ اللہ کو یاد کرنا۔ کبھی کبھی کڑوی گولی، جس نے رمضان میں بڑے پیسے دیے تھے چلو محرم میں نہیں دیے تو اللہ تو وہی ہے نا، وہی ہے نا رب، تو اگر اس کے دینے پہ تم سجدہ شکر میں تھے تو نہیں دیتا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ لو ایک بات یاد آ گئی، محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نا مالٹا کھانے لگے، کنو، تو مالٹے کو چھیلا اور ایک ٹکڑا مالٹے کا، ایک کاش، ایک پھاڑی جس کو ہم پنجابی میں، وہ نکال لی اور ایاز کو دی کھانے کے لیے۔ ایاز نے کھائی تو کھا گیا۔ اب دوسرا ٹکڑا، اگلا حصہ محمود غزنوی نے منہ میں ڈالا تو تھوک دیا، کہنے لگا ہو اتنا کڑوا، اتنا کڑوا مالٹا، تھوک دیا۔ کہنے لگا یاز تو کس طرح کھا گیا ہے، اتنا کڑوا تھا؟ تو یاد رونے لگ گیا، آگے بڑھا، رو کے نا محمود غزنوی کا ہاتھ چوم لیا، کہنے لگا محبوبہ ساری زندگی تیرے ہاتھوں سے میٹھے ہی کھائے ہیں، ایک کڑوا پہلے دن آیا تھا، تھوک جاتا تو کوئی بات تو نہیں تھی نا، ساری زندگی میٹھے ہی آئے ہیں تیرے ہاتھ سے، ایک ہی تو کڑوا آیا ہے، مجھے قبول ہے، مجھے تیرا ایک کڑوا بھی، تو نے میٹھے ہی دیے ساری زندگی، مجھے تیرا یہ کڑوا قبول ہے، آتا ہے تو آ جائے۔ اور دیکھ میرے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا۔ ارد گرد لوگ غور کر کہنے لگے اچھا واقعی؟ بادشاہ نے اگلا بھی پکڑایا ان کو دینے کے لیے، تو سارا کڑوا کنو وہ کھا گیا اور کھا کے خوش ہونے لگا۔ کہنے لگے، محمود کہنے لگا تو کھا کے خوش ہو رہا ہے؟ کہنے لگا بادشاہ مزہ ہی بڑا آیا ہے، آج ہی تو تیرے اور میرے پیار کا پتہ چلا ہے۔ فرمایا آج کی بات ہی نہیں، تو کبھی مجھے آواز دے کے دیکھنا جب کڑوی گولی کی باری ہوئی، کڑوی گولی کی باری۔ دیکھو نا دوستو، یار سارے ہی تھے، پیار سب سے ہی تھا، لیکن میرے نبی پاک کو جب ذاتی ضرورت ہوتی تھی تو فرماتے تھے ابو بکر کو بلا کے لاؤ، ابو بکر کو بلا کے لاؤ۔ کڑوی کڑوی، جس رب کریم کے دست قدرت سے ساری زندگی نعمتیں ملی ہیں، اگر کبھی کبھی وہ دقت بھی دے دے تو بلا وجہ شکوے نہ کیا کرو، کو مولا تیرا شکر ہے، تو سکھ میں رکھے تب بھی ہمارا رب ہے، دکھ میں رکھے تب بھی ہمارا رب ہے۔ اس حال میں رکھے ہم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا، کن کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن صحابہ سے، حضور نے فرمایا تم جو ٹھنڈا پانی پیتے ہو اللہ اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا کہ بتا سخت پیاس میں ٹھنڈا پانی میں نے بنایا تھا نا، پی کے الحمدللہ کہا تھا؟ فرمایا اللہ تم سے صحت کے بارے میں سوال کرے گا کہ میں نے تندرستی دی تھی،
تم سیر کے لیے نکل جاتے تھے یا رات عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے؟ رب فرمائے گا کہ میں نے تمہیں آنکھ کی دولت دی تھی، بدنگاہی میں خرچ کی تم نے، کہ یا تم نے قرآن دیکھنے میں خرچ کی، اولیاء کو دیکھنے میں خرچ کی؟ کانوں کی عظیم نعمت، جو بہرا ہوگا وہ بول بھی نہیں سکے گا، سنے گا تو بولے گا۔ میں نے تمہیں کانوں کی عظیم نعمت دی تھی، قرآن سننے کو دل کرتا تھا؟ نعت سننے کو تمہارا دل لگتا تھا، یا ہر وقت گانے کی تھاپ پہ؟ میری بات کا برا نہ منانا، یہ جو ساز ہوتا ہے یہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، نفاق پیدا کرتا ہے، دل میں گرد چڑھ جاتی ہے۔ ہر شخص کی جیب میں موبائل ہے، اور الامان والحفیظ، اتنا گندا گانا ہم سنتے ہیں، وہ ایسا ہے کہ جو ہم گھر میں روٹین میں اگر وہ جملے اپنی زبان سے ادا کریں تو شرم سے ادا نہ کر سکیں، اور بازاروں میں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں۔ اور بدتمیزی کی حد یہ ہے، بدتمیزی کی، طوفان بدتمیزی کی، کہ مسجد میں بیٹھ کے کسی بندے کو فون کرو نا، مسجد میں بیٹھ کے، تو اس نے آگے گانا لگایا ہوتا ہے، گویا مسجد میں بیٹھ کے گانا سننا پڑتا ہے۔ کیا حال ہم نے اپنا کر لیا، کس طرف یہ نعمتیں ہیں اللہ کی۔ پوچھ کسی بہرے سے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے، کتنی اذیت میں ہے، پوچھ اس سے جو معذور ہے، اور وہ کتنی ثم لتسألن یوم، اللہ پوچھے گا۔ اور نعمت کا شکر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے نعمت اللہ نے دی ہے اس مقصد میں استعمال کرو، اور ناشکری یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے دی اس کے خلاف استعمال کرو۔ ایک بات اور سن لیجئے، رسول پاک نے فرمایا اگر اللہ نے کسی بندے کو عزت دی ہے تو اللہ عزت کے بارے میں بھی پوچھے گا، تجھے میں نے عزت دی تھی، پتہ کس کس طرح سے؟ اس کی تشریح، اگر اللہ نے کسی کو باپ بنا کے عزت دیا تو اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے باپ بنا کے عزت دی تھی، تو اس مقام پہ ٹھہرا تھا کہ نہیں؟ ایک تکلیف کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں، اگر ابا جی داڑھی رکھتے ہی نہیں تو بچوں سے کیا امید کرتے ہیں؟ وہ باپ بن گیا نا تو، اور خدا کی قسم میری بات بھولنا نا، آج سوچنا، آج ضرور میری بات سوچنا، اگر تو بے اولاد ہوتا تو تیرا کیا حال ہوتا؟ تیرے جوان بچے ہیں، تو دیکھ دیکھ کے اپنا خون ٹھنڈا کرتا ہے دل کو، تو بے اولاد ہوتا تیرا کیا حشر ہوتا؟ زمانے کے تھپیڑے تیرا کیا حال کرتے، سوچ۔ اور اگر تجھے اللہ نے منصب دیا ہے تو باپ، بڑی مجھے بات یاد ہے، گاؤں میں رہنے والے لوگ ہماری طرح کے دیہاتی جو بالکل دور ہوتے ہیں شہری، ان کے اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ ایک لڑکا تھا ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، اس نے موٹر سائیکل کے اوپر 2-4 فضول چیزیں لکھوائی ہوئی تھی، اور کپڑے بڑے فضول پہنتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا تو مٹا دیا سارا کچھ اس نے، اور موٹر سائیکل پہ اس نے وہ جو بیل لگائی تھی اتنی خطرناک تھی کہ سوئے آدمی جاگ جاتے تھے، وہ بھی اس نے ٹھیک کرا لی، سلنسر نکالا ہوا تھا وہ بھی ٹھیک کرا لیا۔ تو میں نے اس کو کھڑا کر کے کہا، میں نے کہا خیر ہے، بڑا ڈر کے میں نے کہا خیر ہے، اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا۔ اس نے جواب دیا، میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب بیٹی آ گئی ہے، میری اماں نے کہا جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا، میری ماں نے سمجھایا۔ کہنے لگا آج کے بعد قسم خدا کی آج تک وہ بندہ ٹھیک ہے نہ، میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے، میں کس طرح غلط ہو سکتا ہوں، اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بیٹی کا باپ ہوں۔ تو غور تو کر، تو بیٹوں اور بیٹی، تو بحیثیت باپ تو کیا ہے؟ جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ جوان بچے گھر میں ہوں اور باپ دیندار نہ ہو، نمازی نہ ہو، داڑھی والا نہ ہو، اس کے طور طریقے نہ بدلے، یہ کیسا باپ ہے؟ اور پھر سنو، جس کو اللہ عزت دے، جس کو رب کریم عزت دے، پھر وہ شخص اپنی عزت کا پاس نہ کرے۔ اللہ عالم بنا کے، پیر بنا کے، استاد بنا کے عزت دے۔ ٹیچروں یاد رکھو، مولویوں یاد رکھو، پیروں یاد رکھو، تمہارا طرز زندگی دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے، تم ایک نمونہ ہو۔ تمہاری گفتگو میں بڑا نالائق ہے وہ ٹیچر جو اسکول میں بچوں کو کہتا لطیفے سناؤ، زیادتی ہے اس کی، ایک نمونہ ہے، اللہ نے عزت دیا اس کو۔
غور کرنے کا مقام ہے، فکر کرنے کا مقام ہے۔ میرے عزیزو، اپنے منصب کا خیال کرو، تم کہاں ہو اور تمہیں کس طرح اللہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، رب پوچھے گا تمہیں قیامت کے دن، پوچھے گا کہ میں نے تمہیں عزت دی تھی، دوسروں سے بلند کیا تھا، تم نے کیا؟ ساری نعمتیں جتنی ہمارے پاس ہیں اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ تیاری کر لو، جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کرے کہ قرآن پاک اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ آمنت بالله صدق مولانا العظيم وصدق رسولنا بلاغ المبين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔